جی السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج بارش ہوئی ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، لیکن جس علاقے میں دارا شاہ اجمل میں مقیم ہوں، یہاں گندگی کا انبار اس بارش کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹھنڈ میں تو اضافہ ہوا ہے، اور پورا شمال ہند، کیونکہ بارش بھی ہوئی ہے اور نارتھ میں برف بھی پڑا ہے جس کے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ لیکن سیاست میں گرمی ہے، مسلمان خائف ہیں۔ ہے کیا کہ 22 دسمبر آ رہا ہے، 22 جنوری آ رہا ہے، اس میں رام جن بھومی کا شلانیاس ہونا ہے۔ مسلمان خائف ہے، مختلف میسج واٹس ایپ میں کر رہے ہیں کہ مسلمان جنوری کے ان تاریخ سے اس تاریخ تک، اس وقت اجمیر شریف کے عرس کا بھی ایام ہو گیا آس پاس، سفر بہت نہ کرے۔ اصل میں گدی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ مسئلہ کچھ ملا کر کے یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کو جو لوگ خائف ہیں، یا پھر جو لوگ اپنا ذاتیات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کو کیسے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کبھی کانگریس کی ہو تو اس کے نظریات جو ہوگے وہ ان منافق مسلمانوں کے اپنے نظریات بن جائے گے، جب بی جے پی کے ہو گئے تو اس کے نظریات کو مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کہیں ملائم سنگھ کی حکومت آئی جس چھوٹے سے پاکٹس میں اتر پردیش میں، تو ان کے نظریات مسلمانوں کے اپنے نظریات بن جائیں گے۔ بقول علامہ کی کچھ خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، لہٰذا ایک جگہ پڑھنے کو ملا ایک ناول میں کہ مسلمانوں کا خطرہ تو ہو چکا ہے، مگر مسلمانوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو مولوی ان کو کلمہ پڑھا سکتا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تو وہ مولوی سے مراد وہ لوگ تھے جو فرغنہ کی چوٹی سے نکلے اور پوری دنیا میں اللہ کی رحمت بن کے چھا گئے، جنہوں نے ایک ایسا معاشی نظام دیا کہ جس میں نہ کوئی ریسیشن تھی، نہ کوئی برائیاں تھیں۔ بہرحال اس نظام کی شروعات میں ہی ایک برائی آن پڑی تھی، اور وہ برائی یہ تھی کہ حسین ابن علی کی شہادت، ان کے بعد زید شہید کی شہادت، ان کے بعد نفس الزکیہ کی شہادت، ان کے بعد یحییٰ بن عمر کی شہادت۔ آپ دیکھیے یہ وہ پاک امام کا سلسلہ تھا جو میدان میں آئے، جنہوں نے امامت کلیم کی، اور ان کو امام اعظم ابو حنیفہ نے شروع کے دو لوگوں کو، کیونکہ ان کا دور تھا، زید شہید ان کے استاد بھی تھے اور یہ جوانی کا دور تھا، اور نفس الزکیہ بھی استاد اور پیر رہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے بڑھاپے کا دور تھا، لہٰذا ان کو امام بھی مانا، اور ان لوگوں نے ایک نے بنو امیہ کی جابرانہ حکومت کے خلاف میدان میں آئے، اور ایک آل عباس کے خلاف میدان میں آئے۔ جب آل عباس نے منافقت کر کے اسلامی حکومت کو اپنے کنٹرول میں کیا، لیکن ان بنو امیہ اور آل عباس کے خلاف جو اہل تشیع کا ایک نظریہ سامنے آیا، انہوں نے خانقاہی نظام کو فروغ دیا۔ جو 12 امامیت ہے یہ خانقاہیت ہے، اور یہ ہمارے سراخوں پر ہمارے بڑے ہیں، امام علم ہیں، لیکن یہ لوگ خانقاہ میں علم پھیلا رہے تھے۔ کوئی تحریک ان سے وابستہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ کہیں رسم شبیری ادا کرتے خود سے نہیں دکھے۔ جو مین لینڈ سے ان کے لوگوں نے فرار اختیار کیا، جیسے کہ امام جعفر صادق کے پوتے وغیرہ نے، تو انہوں نے جا کے فاطمی حکومت، فاطمی خلافت اللہ کی بنیاد ڈالی، وہ ایک الگ چیز تھی۔ ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ خواجہ اجمیر سے پہلے جنوب میں آ چکا تھا، اور خواجہ اجمیر کے آنے سے پہلے کچھ شدھ بدھ تھی، سید سالار مسعود غازی تھے، یا شروعات میں عربوں کے حملے تھے۔ سید سالار کے بعد ایک کامیاب آپریشن ہوتا ہے، اور سرکار سے یہ خواجہ معین الدین کے بعد ایک کامیاب آپریشن ہوتا ہے، اور ان تمام میں صوفیہ کے ایک نظریات تھے، جو مسلمانوں میں جو ایک طبقہ تھا، مطلب کہ جو آج کا او بی سی مسلمان ہے، ایس ٹی ایس سی او بی سی جو بھی ہے، یہ ایک جوق در جوق جا کر کے اسلام میں شامل ہونے لگے، کیونکہ یہاں ان کو برابری کا برتاؤ نہیں مل رہا تھا۔ وقت بیتتا چلا گیا، لیکن ان لوگ جو جوق در جوق شامل ہوئے، ان کے اندر نظریات وہی رہے۔ وہاں 13ویں تھی، یہاں 40ویں کی اتنی اہمیت ہے، وہاں مختلف باباؤں کا لنگر تھا تو یہاں غوث اعظم کا لنگر، یہ سب غلط نہیں ہے، لیکن اس کو ترجیح دی گئی حسین ابن علی کے مقابلے۔
غوث اعظم کی جو 11ویں شریف کا لنگر تھا، جو خود سرکار غوث اعظم سے ثابت ہے، تو وہ ایک اسٹریٹجیکل تھا کہ لوگ اکٹھا ہو گئے، ہم یہاں دین کی باتیں کریں گے۔ یہاں پہ دین کی باتیں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مولوی صاحب وہی بیان کرتے رہے۔ یقین جانو بتا رہا ہوں، برما کا حال تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ کالے منہ کا بندر تمہارے اوپر عذاب بن کے نازل ہوگا، اور اس کے بعد یہ کالے منہ کا بندر ٹیٹو کے لوگوں کی طرح برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ورڈ آرڈر چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ورڈ آرڈر چینج ہوتا بھی ہے، جیسے USSR کے بعد پورا ورڈ آرڈر میں پولرائزیشن ہو گیا، تو کالے منہ کے بندر نے ادھر سے ادھر شفٹ مار دیا۔ پھر کالے منہ کا بندر جو ہوگا وہ کہیں سے کہیں بھی شفٹ مار سکتا ہے، کیونکہ یہ کالے منہ کا بندر صرف اور صرف تجارت باز ہے، اس کو اپنے مفاد سے مطلب ہے، سود بیاج سے مطلب ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی جو وہ طبقے جو مسلمان ہوئے اکثریت میں، انہوں نے ختنہ تو کرا لیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مولوی صاحب غائب ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کا یہاں پہ سمبلک مطلب ہے۔ مولوی صاحب تھے کون؟ مولوی صاحب جو تھے وہ باہر کے آئے ہوئے وہ شرفا تھے، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں۔ بہرحال ان لوگوں کو غائب کرا دیا گیا، کیونکہ بھائی یہ ایک اسلام کا نظریہ پیش کرتے، اس نظریے کو ختم کیا جائے۔ مختلف ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، متنازع علاقوں سے ان کو غائب کرایا گیا۔ تو جب یہ لوگ غائب ہو گئے تو فرعون کی طرح کوئی اقتدار میں آئے گا۔ اس طرح کوئی اقتدار میں آئے گا کیونکہ فرعون مصر کا مول نواسی تھا۔ اسلام کا موضوع یہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستفوی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اب یہ اسلام تیرا دیش ہے، دیش سے مراد یہاں پہ یہ ہندی یا پاکستان یہ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے۔ اب شاعری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شاعری کا کہنا کچھ ہوتا ہے اور اس کا مزاج، اس کی زمین کچھ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ تمام وہ قومیں جن کے اقربا نے اسلام قبول کیا تھا، وہ برابری کا برتاؤ چاہ رہی ہیں۔ اسلام میں برابری کا برتاؤ ہے، لیکن ان کو ویسا برابری نہیں جیسے وہ سوچتے ہیں۔ دوسری بات، سادات خراب ہو چکے ہیں، شیخین خراب ہو چکے ہیں، مادہ پرستی، کیپٹلزم کا اثر ہو گیا ہے، اور جو قومیں جو اسلام، جو ان کی اولادیں ہیں اور جو اپنے خانقاہی نظام سے نہیں جڑی ہیں، جو خانقاہی نظام سے جڑی بھی ہیں تو پیر صاحب بہت گندے سے ہیں، جاہل سے ہیں، مفاد پرست ہیں، مردوس سے، تو پیر صاحب مینیج ہو گئے، اور جو نہیں جڑے ہیں وہ وہابیت کی گود میں چلے گئے۔ وہاں وہابیت کے بھی جو پیر ہے، جو ان کے سرقیل ہے، وہ بھی مینیج ہو گئے۔ تیسری طرف ایک لبرلائزیشن ہے، ایکس مسلمز کا نظام ہے۔ ایک رپورٹ ہے کہ 22.5 لاکھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا کیرل میں۔ یہ سب حالات کیا ہے، کیوں ہے؟ واحد اس لیے کہ نظام بدلنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ دیکھنے لائق بات ہے میرے بھائیوں۔ نظام بدلنے والا ہے، اور پولرائزیشن جو یہ یونی پولر ورڈ تھا، یہ چینج ہو کے 2 پولر ورڈ میں جائے گا۔ اس کے اسباب یوکرین کی وار میں دکھ رہے ہیں، اس کے اسباب پاکستان میں عمران خان کو ہٹائے جانے سے دکھ رہے ہیں، غازہ کی جنگ میں دکھ رہے ہیں، اور جو حوثیوں نے ریڈ سی میں کیا ہے اس سے دکھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نظام بدل پاتا ہے کہ نہیں بدل پاتا۔ اب یہ نظام کیا ہے؟ USSR کے دور میں بالکل الگ الگ ٹائپ کی اکنامیکل پالیسیز تھی، لیکن یہاں وہی اکنامیکل پالیسی ہے جس پہ کبھی امریکہ دندناتا پھرتا تھا۔ چائنا سے بہت لوگوں نے، یا خود آپس میں بھی بہت لوگوں نے ایک ایسے ریلیشنز مینٹین کیے ہیں کہ ان کی پرسنل کرنسی میں ان کا کام ہو جائے گا۔ تو یہودی بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے، امریکہ کا جوا اپنے کندھے سے اتار پھینکو۔ ہو سکتا ہے یہودی جو یہاں کے کالے منہ کے بندروں کے بہت زیادہ عزیز ہیں،
وہ دوسرے جو سیکنڈ پولر ورلڈ ہے اس میں، یعنی کہ روس اور چین کی گود میں جا کے بیٹھ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا سید توصیف احمد۔